اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے ایک مثال دی تھی کانت زینب صابرۃ من المدینۃ الی الشام، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس مثال میں زینب کے بعد لفظ ہے صابرۃ، وہی لفظ صابرۃ جب وہ جملے کے درمیان میں آیا تو تا نے اپنی آواز دی، اور جب وہی لفظ میں دوبارہ لکھتا ہوں اب عام آپ بالکل الگ پڑھیں گے یا جملے کے آخر میں پڑھیں گے تو وہی لفظ تا کی آواز نہیں دے گا بلکہ ہا کی آواز دے گا اور ساکن ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں وائٹ بورڈ پہ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک اور مثال اس کی یوں ہوگی، الفاطمۃ بدعۃ منی۔ الفاطمۃ بدعۃ منی، اور جب ہم اسی لفظ فاطمہ کو ہم جملے کے آخر میں لائیں گے تو یوں بنے گا اللہم اور یہ اتنی مشہور دعا ہے کہ اس سے تقریباً جو لوگ دعاؤں کے قائل ہیں وہ ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس دعا سے واقف بھی ہیں۔ جی، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب بھی لفظ تا جملے کے درمیان میں آتا ہے تو یہ تا کی آواز دیتا ہے، اور جب یہی لفظ کہیں جملے کے آخر میں آئے تو یہی حرف ہا کی آواز دیتا ہے۔ لفظ جملے کے درمیان میں ہو اور اس پر آرام ہمیں لگانے پڑیں گے، تا کی آواز ہی دے گا، لیکن جب یہی تا آخر میں آئے گا تو اس کی ساکن ہو جائے گا اور یہ ہا کی آواز دے گا۔ اور اسی کے آگے ہم اگر ایک اور لفظ کا اضافہ کریں گے تو پھر یہ لفظ دوبارہ تا ہی کی آواز، پہلے جملے کے آخر میں آ رہا تھا تو یہ آواز دے رہا تھا ساکن حرف کی، ہا کی، لیکن جب ہم اس کے آگے ایک صفت کا اضافہ کریں گے دوبارہ تا مفتوح ہو جائے گا، یعنی اس پر زبر آ جائے گی، اور آگے ہم اس کا اضافہ کر دیں گے الزہرا، تو بن جائے گا اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ الزہرا۔ اب پھر یہ درمیان میں آ گیا تو پھر اس نے تا کی آواز دے دی۔ امید ہے کہ تمام طلباء کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور یہی گول تا یا ہا عربی میں مونس کی علامت کہلاتا ہے۔ یہ تا اور ہا جس بھی لفظ میں ہوں گے وہ لفظ
مونس کہلاتا ہے. تانیس یہ اسے تائے تانیس بھی بولتے ہیں جی. اور جب آپ ایک ہی لفظ یا اسم بولیں گے، جب آپ ایک ہی لفظ اور اسم یا اسم بولیں گے تو آخری حرف کے اعراب زبر، زیر اور پیش بھی اپنی آواز نہیں نکالیں گے. مثلا قاتل، تو جب آپ اکیلے بولیں گے تو یہی لفظ قاتل کہلائے گا. قاتل. ناصر، ناصر تھا، ناصر. جب آپ اکیلا بولیں گے تو یہ ناصر کہلائے گا. اور ایک اور لفظ ہے جو آپ کے گھروں میں ہمیشہ سے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ لفظ ہے کلمہ. بیسک کلمہ، بنیادی طور پر ایک کلمہ کون تھا، لیکن آپ گھروں میں اکثر اسے کلمہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. کلمہ پڑھ دی، آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے میرا پتر، اور یہ اتنا مشہور ہے کہ ہر شخص اپنے گھروں میں استعمال کر رہا ہے اور تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے. تو آج ہم آگے چلیں گے جی. آگے چلتے ہوئے آج ہم عربی زبان کے حروف کی خصوصیات پڑھیں گے. عربی زبان کے حروف کی خصوصیات. عربی زبان کے تمام حروف اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ایک کنفرم حقیقت ہے. لیکن جن الفاظ میں سا، ہا، زا، صاد، ضاد، تا، زا اور عین، میں لکھنے لگا ہوں. سا، ہا، زال، صاد، ضاد، ز اور عین. یہ وہ حروف ہیں جو کہ جس لفظ میں موجود ہوں اس لفظ کو آپ بلا جھجک عربی لفظ کہہ سکتے ہیں. کنفرم ہے کہ وہ لفظ عربی کا ہوگا، چاہے استعمال وہ اردو میں ہو رہا ہو، فارسی میں ہو رہا ہو. بیسک بنیادی طور پر 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، یہ 8 حروف ایسے ہیں جس بھی لفظ میں ہوں گے وہ لفظ بنیادی طور پر عربی کا لفظ ہے. اب ہم حروف آگے بڑھتے ہیں اور حروف کی اقسام لکھتے ہیں. حروف کی اقسام. حروف کی اقسام. حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف قمری اور حروف شمسی. حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف قمری اور حروف شمسی. حروف قمری یا حروف شمسی. قمری حروف کون سے ہیں؟ یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. قمری حروف الف، با، جیم، ہا، خا. الف، با، جیم، ہا، خا. عین، غین، فے، قاف.
انہیں قمری اس لیے کہتے ہیں چونکہ قمر چاند کو کہا جاتا ہے اور چاند نرم ہوتا ہے، اور شمس سورج کو کہا جاتا ہے اور سورج سخت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے چاند میں آپ سفر کریں یا چاند میں آپ بیٹھیں تو آپ کو نرمی سی محسوس ہوگی، آپ کو بدن میں ایک تازگی محسوس ہوگی، جبکہ آپ جب شمس سورج کے سامنے دھوپ میں سفر کریں گے تو آپ کو اس کی سختی کا احساس ہوگا، اس لیے انہیں شمسی حروف کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہو گیا جی قمری حروف اور شمسی حروف۔ شمسی تا سا تا سا با سا سا سوشی یہ حروف سخت حروف کہلاتے ہیں۔ نرم اور سارے کے سارے سخت ہیں، نرم حروف اور سخت حروف۔ آگے حروف منفصلہ یعنی وہ حروف جو فاصلہ قائم رکھنے والے ہیں، یعنی کسی بھی جملے میں جب وہ حروف آتے ہیں تو ان میں فاصلہ ہوتا ہے، اور کچھ حروف ہیں جو متصل ہوتے ہیں جملے کے ساتھ۔ آگے حروف ہیں جی منفصلہ، اس کی تفصیلی ڈیٹیل میں ہم اگلے انشاءاللہ سبق میں جائیں گے۔ آج ہم صرف حروف سے تعارف کریں۔ فاصلہ قائم رکھنے والے حروف، فاصلہ قائم رکھنے والے حروف وہ ہیں جی الف، دال، زال، را، زا، با۔ یہ 6 حروف ایسے ہیں، الف، دال، زا۔ یہ 6 حروف ایسے ہیں جو اپنے آگے یعنی بعد میں آنے والے حروف سے فاصلہ قائم رکھتے ہیں، جو اپنے بعد میں آنے والے حروف سے فاصلہ قائم رکھتے ہیں اور پیچھے والے حروف کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ لکھ لیا ہے، جو اپنے آگے یعنی بعد میں آنے والے حروف سے فاصلہ قائم رکھتے ہیں اور پیچھے والے حروف کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔
آگے یہ حروف متصلہ، اتصال والے حروف، وہ تمام حروف جو اپنے آگے اور پیچھے والے حروف سے ملا کر لکھے جا سکتے ہیں، وہ تمام حروف جو اپنے آگے اور پیچھے والے حروف سے ملا کر لکھے جا سکتے ہیں انہیں حروف متصلہ کہتے ہیں۔ یعنی ان 6 کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف متصلہ کہلاتے ہیں۔ ان 6 کے علاوہ اوپر والے جو لکھے ہم نے منفصلہ، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف دوسرے ہیں وہ سارے کے سارے حروف متصلہ کہلاتے ہیں۔ اب تا کی 2 قسمیں، تا کی دو قسمیں، ایک حرف ہے تا، اس کی 2 قسمیں۔ اس تا کو تائے طویلہ کہتے ہیں، تائے طویلہ، تائے طویلہ، اور اس تا کو تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ اس تا کو مربوطہ کہتے ہیں، یعنی ربط قائم کرنے والی تا۔ مربوطہ سے مراد ہے ربط قائم کرنے والی تا، جیسے مثال ہم نے دی تھی الفاطمۃ الزہرا، یعنی اس نے اب زہرا کے ساتھ ربط قائم کیا تھا، پچھلے لفظ کو اگلے اپنی صفت کے ساتھ اس نے ربط پیدا کیا تھا، الفاطمۃ الزہرا، وہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے سبق میں پڑھ لیا ہے۔ آگے ہیں جی حروف علت، حروف علت۔ علت الف واو اور یا، الف واو اور یا، یہ 3 حروف علت کہلاتے ہیں، اور ان کو تنگ کرنے والے حروف بھی کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا جب ہم آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح تنگ کرتے ہیں۔ الف واو اور یا، یہ تنگ کرنے والے حروف، یہ لکھ لیں گے۔ اور ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے ان کے مجموعہ کو وائے یعنی افسوس بھی کہتے ہیں۔ ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے تنگ کرنے کی وجہ سے ان کے مجموعہ کو وائے کہتے ہیں، وائے، واو الف یا، وائے یعنی افسوس۔
افسوس بھی کہتے ہیں. آگے ہے حروف صحیحہ. حروف صحیحہ حروف صحیح 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 سے صحیح. یہ آپ سے حروف صحیح ہے. صحیح یا تندرست حروف. صحیح یا تندرست حروف. اوپر والے 3 حروف کے علاوہ اوپر والے 3 حروف کے علاوہ یعنی وہ کون سے ہیں جو حروف علت ہیں؟ واو، الف، واو اور یا. ان کے علاوہ تمام کے تمام حروف صحیحہ کہلاتے ہیں. یہاں کے علاوہ سارے کے سارے حروف جو ہیں وہ حروف صحیحہ کہلاتے ہیں، یعنی صحیح حروف. صحیح حروف تو مراد تندرست حروف. صحیح حروف ان کے علاوہ تمام حروف حروف صحیحہ. متحرک حروف جن حروف پر اعراب زبر سے پیش ہوں وہ متحرک حروف ہوں گے، ورنہ جزم والے سارے ساکن. سیدھی سی بات. متحرک حروف متحرک حروف حرکت والے حروف یعنی حرکت والے حروف جن پر زبر زیر اور پیش ہوگی. زبر زیر اور پیش والے حروف حروف متحرک کہلاتے ہیں، اور جزم والے حروف حروف ساکن کہلاتے ہیں. حروف ساکن جزم والے حروف حروف ساکن ہوتے ہیں یا ساکن کہلاتے ہیں. آگے سمجھیے، آگے چلیں. لکھا گیا آگے چلتے ہیں. الفاظ کو جوڑنے اور جملے بنانے کا طریقہ. الفاظ کو جوڑنے اور جملے بنانے کا طریقہ کس بتا رہے ہیں؟ سبھی میں کتنے الفاظ کو جوڑنے اور جملے بنانے کا طریقہ. آج ہم ابتدا میں صرف اور صرف
فاعل اور مفعول پہ میرے خیال میں بحث کر لیں، اسی کے مطابق ہم یا سارے لفظ جوڑیں، مکمل کریں. چل مکمل لکھتے ہیں جی مختلف. اللہ رسول، کچھ میں روک چھوڑی اللہ لکھ کے مطلب رسول. اب یہ دو لفظ ہیں، جب انہیں جوڑیں گے تو بنے گا کیا؟ اللہ رسول. اللہ و رسول، اللہ و رسول، رسولوں کی بجائے رسولوں ہم پڑھیں، ٹھیک ہے. اللہ و رسول، اگر رسول بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ساکن بھی آپ کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ و رسول.